خانہ فردوس کے عزیز سامعین، آج آپ کے سامنے جو واقعہ لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ 100 برس تک مردہ رہنے والا انسان زندہ کیسے ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بڑھ گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب یہ آیا کہ بخت و نصر بابلی جو ایک بڑا بادشاہ تھا، اس نے اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کیا، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، بہت سے لوگوں کو قید کر لیا اور بہت سے لوگوں کو شہر سے نکال دیا۔ دراصل بخت و نصر کون تھا؟ یہ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا تھا۔ یہ بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا تھا، اس کے باپ کا نام کسی کو پتہ نہیں تھا، تو قوم نے اس کا باپ بخت و نصر بنا دیا، یعنی بخت و نصر کے نام سے مشہور کر دیا۔ خدا کی قدرت دیکھیں، یہی بچہ آگے جا کے گورنر بنتا ہے اور پھر جا کے وقت کا بادشاہ بنتا ہے۔ باقی کی طرف واپس پلٹتا ہوں کہ جب وہ لوگوں کو بخت و نصر نے گرفتار کیا، ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، جن کو بخت و نصر نے گرفتار کیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کئی دنوں کے بعد بخت و نصر کی قید سے آزاد ہو کر واپس آئے اپنے شہر بیت المقدس، اپنے شہر کو دیکھا جو ویران پڑا تھا، سنسان پڑا تھا، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب لوگ وہاں سے کچھ بھگا دیے گئے، کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ کو قید کر لیا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بڑی حسرت ہوئی، آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ اس وقت وہاں پر بڑے باغات بھی موجود تھے اور بڑے درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں ایک درخت کے پاس بیٹھے، آپ نے کچھ پھل توڑے، انگوروں کا رس نکالا اور کچھ پھلوں کو توڑ کر اپنے پاس رکھا، کچھ کو کھایا۔ آپ گدھے پر سوار تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ 100 برس تک وہاں سوئے رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 برس تک سوئے رہے تو 100 برس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا۔ 100 برس کے درمیان ملک فارس سے ایک بادشاہ آیا جس نے کچھ لوگوں کو بیت المقدس میں آباد کیا۔ وہ لوگ وہاں آباد ہوئے، انہوں نے پھر سے شہر کو تعمیر کیا، نئے نئے مکانات تعمیر کیے، انہوں نے نئے نئے پودے لگائے، نئے نئے درخت لگائے اور شہر بیت المقدس کو پہلے سے بڑا خوبصورت بنا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 برس تک سوئے رہے، 100 برس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا اور سوال کیا، اے پیارے عزیر بتاؤ کتنی دیر تک سوئے رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے، مالک آدھا دن یا ایک دن، اتنا ٹائم میں سویا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اے پیارے عزیر آپ 100 برس تک سوئے رہے، اگر میری نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو اپنے گدھے کی طرف دیکھو جس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، اور دوسرے اپنے پھلوں کی طرف دیکھو جن کا رس آج بھی باقی صحیح سلامت موجود ہے اور ساتھ پھل بھی صحیح سلامت موجود ہے۔ یہ رب کی قدرت تھی، گدھا 100 برس کے اندر ختم ہو گیا اور ادھر پھل وہ صحیح سلامت موجود ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا جس کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی تھیں اور پھلوں کی طرف دیکھا جو صحیح سلامت موجود تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے پیارے عزیر ہڈیوں کو حکم دو کہ رب کے نام کے ساتھ اکٹھی ہو جائیں، رب کے حکم سے اکٹھی ہو جائیں۔ وہ تمام ہڈیاں اکٹھی ہوئیں اور وہ گدھا پھر سے جانور بن کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے اپنے شہر کی طرف روانہ ہوئے، شہر آباد ہو چکا تھا۔ 100 برس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اپنے شہر میں داخل ہوتے ہیں، اس مکان کے قریب پہنچتے ہیں جو حضرت عزیر علیہ السلام کا مکان تھا۔ آپ مکان کے پاس پہنچے تو ایک بڑھیا نظر آئی جس سے آپ نے سوال کیا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا مکان ہے؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی، کون حضرت عزیر علیہ السلام؟ ان کو تو گئے 100 سال بیت چکا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا، اماں جان وہی میں ہوں، حضرت عزیر علیہ السلام میں ہی ہوں۔ اماں کہنے لگی، بیٹا میں کیسے مان جاؤں، حضرت عزیر علیہ السلام کو بیتے تو 100 برس ہو گئے۔ اچھا تو حضرت عزیر ہے، پھر دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھیں واپس لوٹا دے، مجھے نظر نہیں آتا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں واپس لوٹا دی۔ پھر کہا، بیٹا مجھے فالج ہے، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے شفا یاب کر دے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو فالج سے بھی نجات عطا کی۔ عورت نے جب
देखा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, जब उसकी आंखें वापस पलट आईं तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा, उसने पहचान लिया कि वाकई हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। वो लेकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के पोते बेटों के पास ले गई, जो उस वक़्त बुढ़ापे के करीब थे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की उस वक़्त उम्र 40 साल थी। आपकी दाढ़ी मुबारक भी स्याह थी, आपके बाल भी स्याह थे, और आपके बेटे जो है ना वो बुढ़ापे को पहुँच चुके थे। इसलिए ये वो नबी हैं जो खुद छोटे हैं और आपकी औलाद जो है ना वो बड़ी है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जहाँ पहुँचे तो वहाँ जाकर बुढ़िया ने कहा कि ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम आपके अब्बा जान हैं। उन्होंने ना माना, उन्होंने कहा हमारे अब्बा जान को तौरात ज़बानी याद थी, अगर आप हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो आप तौरात सुनाएँ। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात को सारा सुना दिया। उन्होंने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपने सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, क्योंकि वो बुख्त व नसर ने पूरे शहर के बहुत से उलमा को, उसने जो उस वक़्त तौरात के उलमा थे उनको कत्ल करवा दिया, और बहुत से नुस्खों को उसने जला दिया। एक नुस्खा बाकी था, उन लोगों ने उठाया, उसको सामने रखा और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से तौरात को सुना। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तौरात सुना तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तौरात सुना दी। जब सुनाई तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने बीता किस्सा बयान किया कि मैं 100 बरस तक मुर्दा रहा, उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने मुझे ज़िंदा किया। उन्होंने ये अजीब व गरीब वाक़या देखा तो वो कहने लगे कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। ये अल्लाह ताला के नबी नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं। यूँ ही यहूदी जो है ना वो गुमराह हो गए, जहाँ से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उन्होंने बेटा कहना शुरू कर दिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बेटा कहना, आज भी यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बेटा कहते हैं। ये उसी नस्ल से चले आ रहे हैं, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बेटा कहते थे। यूँ ही ये वो इंसान है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो 100 बरस तक मुर्दा रहने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इनको फिर से ज़िंदा किया था। और ये वो नबी हैं जो खुद छोटे थे और इनकी औलाद जो इनसे बड़ी हो चुकी थी। अगर हमारा वाक़या आपको पसंद आया, अच्छा लगा है, तो दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल का भी ख्याल रखें और हमें दुआओं के अंदर याद रखिएगा। अल्लाह सोने के हवाले।